حضرات یہ جو پہلی محرم سے سلسلہ یہاں شروع ہوا تھا، اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، پھر عرض کر دوں کہ 200 سال سے تقریباً یہ عشرہ ہو رہا ہے، اور قدیم ترین عشروں میں اس کا شمار ہے، میں شمول لازمیہ کی مجلس کے اور غفران ناب کی مجلس کے۔ یہ مجلسیں بنا کردہ علامہ میر حامد حسین موسوی صاحب بقات الانوار کی ہیں، اور آپ حضرات سے دستہ گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ قل اللہ کی تلاوت فرما کر اس عشرے کے بانی آیت اللہ العظمیٰ میر حامد حسین موسوی صاحب بقات الانوار، ان کے والد بزرگوار مفتی محمد قلی موسوی صاحب تشید المتائن، ان کے فرزند سید ناصر حسین موسوی اور ان کے بڑے فرزند سید ناصر حسین موسوی، اور میرے دادا مرحوم جن کے نام سے یہ حال سعید الملت حال منسوب ہے، سید محمد سعید ابقاتی کی روح کو اصحال ثواب فرمائیں۔ ایک مرتبہ اور 3 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ قل اللہ کی تلاوت۔ گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ قل اللہ کی تلاوت فرما کر میری والدہ مرحومہ کی روح کو اصحال ثواب فرمائیں۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یفرح منع والجمود ولا یبدیہ طاع والجود، اذ کل موت منتقص سوا وکل مانع مذموم ما خلا، هو المنان بفوائد النعم وعوائد المزید والقسم، ما اختلف علیہ دہر فیختلف منہ الحال، ولا کانا فی مکان فیجوز علیہ الانتقال، جلت عظمتہ، والصلاة والسلام علی النبی الامی الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد، والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید ومتقن خطابہ الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد حضرات، آخری زحمت کے طور پر یہ اس سال کے عشرے کی مجلس ہے، وہ جس کا سلسلہ ہم نے 5 لوگوں میں شروع کیا تھا، اس کو ہم نے 5 لوگوں میں آج اختتام تک پہنچا دیا۔ یہ بھی میں عرض کر دوں کہ یہ جو مجلسیں یہاں ہو رہی ہیں، کہ جو لوگ نہیں جانتے ہیں، جو جانتے ہیں وہ تو بہرحال بہتر جانتے ہیں، کہ جو نہیں جانتے ہیں، یہ میں نے اس لیے یہ باتیں عرض کر رہا ہوں کہ اس سے پہلے کہ میں باقاعدہ گفتگو شروع کروں، میں چاہتا ہوں کہ کچھ چیزیں واضح ہو جائیں ان لوگوں پر کہ جن پر واضح نہیں ہیں۔ عام طور پہ لوگ بہت آسان ہوتا ہے یہ کہہ دینا کہ صاحب آپ نے کیا کیا ہے، بہت آسان ہے کسی کے لیے، جو نہیں جانتا ہے اس کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن جو جانتا ہے اس کے لیے میں یہ بتا دوں کہ یہ جن کی بنا کردہ یہ مجلسیں ہیں، میں نے کئی مجلسوں میں یہ عرض کیا ہے، وہ صاحب بقات الانوار جب ایران جائیے، جب عراق جائیے، جب لبنان جائیے، جب علماء کے درمیان بیٹھیے، میں جوہلا کی بات نہیں کر رہا ہوں، علماء کے درمیان جب بیٹھیے اور علماء جب طلباء سے ملیے، آپ قم کے اور نجف کے اور مشہد کے اور کربلا کے اور کاظمین کے اور علماء سے ملیے، تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ ان کی عظمت کیا ہے،
اور ولایت علی پر میں نے پہلے بھی عرض کیا، یہ مبالغہ آرائی نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ میرا پرچم بلند ہو جائے۔ علی الاطلاق ولایت امیر المومنین پہ سب سے بڑی کتاب انہی کی تحریر کی ہوئی ہے، اور ایک اتنا بڑا نام ہے۔ اور نہ یہ کہ فقط وہ، ان کے والد محترم جنہوں نے کتب خانہ ناصریہ کی بنیاد رکھی، وہ منسوب ہوا ان کے پوتے کے نام سے، یعنی ناصر الملت کے نام سے، جو اس شیعہ کالج کی بنیادوں میں جن کا پسینہ شامل ہے، جنہوں نے محنتیں کی ہیں۔ یہ یتیم خانہ ہے، مزار شہید ثالث آگرہ ہے، کتب خانہ ناصریہ ہے، یہ وضاحت ضروری ہے۔ یعنی شیعہ کالج جو ہے، یہ شیعہ کالج ہو، چاہے وہ مزار شہید ثالث آگرہ ہو، شہید ثالث کی قبر کا بھی نشان نہیں معلوم تھا لوگوں کو، انہوں نے شہید ثالث کی قبر کو ڈھونڈا۔ اپنے بھائی سید اعجاز حسین موسوی صاحب کتاب کشف الحجب والاستار، ان کو اپنے ساتھ لے کے گئے، اور جب شہید ثالث کی قبر کو تلاشا تو اپنے کسی عزیز کو جب خط لکھا تو کہا کہ میں ایسی قبر کی زیارت کر رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا، کہا کہ میں ایسی قبر کی زیارت کر رہا ہوں کہ جس کو بے ایمان اگر کوئی دیکھے تو با ایمان ہو جائے۔ خدا کی قسم سوچئے کہ جب شہید ثالث کی یہ عظمت ہے تو حسین کیا ہوں گے۔ تو یہ خدمتیں ہیں، میں چاہتا ہوں کہ یہ سب باتوں کو یاد رکھا جائے۔ اور ہمارے یہاں 900 بسواں زمین گھاگرا کے دونوں کناروں پہ تھی، 900 بسواں زمین، تو دست ادب جوڑ کے یہ ہمارے آباء و اجداد نے ان زمینوں کو اپنے مال کو صرف کیا ہے، تب یہ کتابوں کا انبار لگا ہے۔ یہ کتابیں خریدی ہیں، جد و جہد ہے، خدمتیں ہیں، یہ کوئی مذاق نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ صاحب قوم کے لیے کیا کیا۔ گھاگرا کے دونوں کنارے یعنی کنتور یعنی جرول 900 بسواں زمین تھی جو صرف ہوئی ہے، تو یہ سب خدمتیں قوم کے لیے انجام دی ہیں۔ اب یہ نہیں ہے فقط کہ معاملہ کہ ہم چکلے گلی تنگ، یہ معاملہ یہ نہیں ہے کہ صاحب جو ہے وہ کچھ کیا ہی نہیں ہے اور ہم آ گئے تو آپ کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے اور آپ نے ماشاءاللہ و سبحان اللہ کہنا شروع کر دیا۔ یہ باتیں یہ ہیں کہ 200 سال تک کے جو خدمتیں کی ہیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں کسی چیز کا صلہ دیجیے، ہمیں صلہ آپ سے چاہیے ہی نہیں ہے، نہ ہم نے آج تک کسی کو مجلس میں بلایا۔ یہ تو ہمارے آباء و اجداد کی قائم کی بھی مجلسیں ہیں جو ہم حسب دستور سابق اپنا وظیفہ واجب سمجھ کے کرتے ہیں۔ اب بولو پابندیاں لگ جائیں، 5 کی اجازت ملے تب بھی کریں گے، اکیلے پڑھنا ہو تب بھی کریں گے۔ ذکر حسین مجموع کا محتاج نہیں ہوتا، اور فرما رہے ہیں آپ ولایت علی ماننے والوں کی محتاج نہیں ہے، اس لیے کہ پیغمبر نے یہ نہیں کہا تھا کہ علی جمہور کے مولا ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں، گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں میں، جس کا میں مولا ہوں، عنوان کیا ہے؟ ولایت، اللہ کی ولایت، رسول کی ولایت اور علی کی ولایت، اور یہ ولایت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ یہ جو ولایت کا موضوع ہے، پیغمبر غدیر کے میدان میں کہہ رہے ہیں آگاہ ہو جاؤ، جس کا میں مولا اس کے علی مولا۔ تو اللہ کے رسول ہمیں ذرا یہ بتا دیجئے کہ آپ مولا کس کے ہیں، تاکہ ہم یہ سمجھ لیں کہ جس کے آپ مولا ہیں اس کے علی مولا ہیں۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ اب چلیے قرآن کی طرف۔ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ میری باتوں سے آپ حضرات کے اوپر ایک سنجیدگی طاری ہو گئی ہے، تو ذرا صلوات پڑھیں تو میں مجلس شروع کروں۔ آج سب کبھی کبھی اتنا سنجیدہ ہو کہ لوگ دیکھتے ہیں کہ مجھے خود نہیں معلوم ہوتا کہ میں مجلس پڑھ رہا ہوں یا کسی اور کا ذکر کر رہا ہوں۔ تو پہلے تو یہ وضاحت ہو جائے کہ نبی مولا کس کی ہیں، توجہ فرما رہے ہیں آپ، تاکہ یہ مار غدیر کے میدان میں جو فرما رہے ہیں کہ جس کا میں مولا، پہلے جس کو تلاش لیجئے تاکہ اس معلوم ہو جائے۔ سورہ آل عمران میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولا تنصرنہ قال اقررتم واخذتم علی ذلکم اصری قالوا اقررنا قال فشاہدوا وانا معکم من الشاہدین فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون۔ اور فرما رہے ہیں قرآن کہہ رہا ہے میرے حبیب ان کو وہ وقت یاد دلاؤ کہ جب ہم نے انبیاء سے عہد و پیمان لیا۔ اس آیت کو قرآن میں کہا جاتا ہے آیہ میثاق،
ان کو وہ میثاق کی آیت یاد دلاؤ، وہ وقت یاد دلاؤ کہ جب ہم نے 1.25 لاکھ سے عہد و پیمان لیا کہ دیکھو آج کتابیں لے جاؤ، آج شریعتیں لے جاؤ، زمینوں پہ جاؤ، ہدایتیں کرو، مگر ایک بات یاد رکھنا، ثم جاءکم رسول۔ دیکھیے ثم عربی زبان میں، عربی گرامر میں کہلاتا ہے حرف عطف۔ ثم اس کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جو بعد میں آئے، یعنی کہا جائے گا جا فلان ثم فلان، یعنی پہلے یہ آیا اور اس کے کچھ دیر کے بعد وہ آیا۔ ثم کا استعمال جب یہ ہوتا ہے تو اس کے معنی یہ کہ کچھ دیر کے بعد وہ آئے گا، اور جہاں پہ فوراً کوئی آئے وہاں پہ کہا جاتا ہے فجا، یعنی وہ فوراً آیا۔ ثم دیر کے لیے، فا فوراً کے لیے۔ اسی لیے جب نبی کو آنا تھا تو فرمایا ثم جاءکم رسول، بعد میں رسول آئے گا۔ علی کو غدیر میں فوراً مولا بننا تھا، لہذا فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ دیکھیے 5 لوگ ہیں، 10 آنکھیں ہیں، اور میں 2 آنکھوں سے 10 آنکھیں دیکھ رہا ہوں، تو کسی کی پلک بھی اگر جھپک گئی اور کوئی سو گیا تو یہ غدیر والوں کا ذکر ہے۔ غدیر اعلان سن کے بہت سے رونے لگے تھے، سونے نہیں لگے تھے، رونے لگے تھے، جن کو یہ لگا کہ ارے ہم تو سمجھ رہے تھے کہ اب یہ چلے جائیں گے، یہ تو علی کی ولایت کا اعلان ہو گیا۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، بعد میں رسول آئے گا۔ ثم رسول کب آئیں گے؟ جناب عیسیٰ کے بعد۔ علی کب سے مولا ہیں؟ من کنت مولا ہو فہذا علی، آج سے، ابھی سے۔ اسی لیے غدیر کے میدان میں اشہد ان محمد رسول اللہ کے ساتھ بلال اذان دو تو کہہ کے پکارو۔ یہ نہیں ہے کہ جب مدینے جائیں گے تب اذان میں علی اللہ ہوگا، ابھی غدیری اعلان ہے یہ۔ علی کی ولایت کا اعلان آج کر دو۔ پیغمبر سے کیا کہا جا رہا ہے؟ ان کو وہ وقت یاد دلاؤ کہ جب ہم نے انبیاء کو نبوتیں دی، کتابیں دیں، شریعتیں دیں، اس لیے کہ بعد میں تم کو آنا تھا۔ یعنی سب زمین پہ آئے اس لیے آئے کہ بعد میں رسول کو آنا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ بعد میں کس کو آنا ہے؟ ہمارے آپ کے آخری رسول کو۔ مگر شرط کیا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتُنْصِرُنَّهُ، کہ دیکھو جب میرا رسول آئے تو تم سب کے سب اس کی مدد کرنا، تم سب کے سب اس پر ایمان لانا۔ جب تم اس کی مدد کرو گے، اس پر ایمان لاؤ گے، تب تم کہلاؤ گے مومن۔ ذرا بیدار ہو کے سنیے، 5 لوگوں میں بیداری شرط ہے، غور فرما رہے ہیں آپ؟ تب تم کہلاؤ گے مومن۔ کس سے کہا جا رہا ہے؟ مجمع سے نہیں کہا جا رہا ہے، انبیاء سے کہا جا رہا ہے۔ اے آدم تم، اے نوح تم، اے ابراہیم تم، اے اسماعیل تم، اے اسحاق تم، اے یحییٰ تم تب مومن کہلاؤ گے جب تم رسول پر ایمان لاؤ۔ اب ملائیے غدیر کے اعلان کو اس آیت سے۔ 1.25 لاکھ انبیاء اس آیت کی روح سے کہلا رہے ہیں مومن، اور نبی ہیں ان کے مولا، جس کے نبی مولا اس کے علی مولا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ تو ایک اور بہتر صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ جب ایمان لاؤ گے تب مومن کہلاؤ گے۔ یہ کوئی تمغہ نہیں ہے کہ اٹھا لایا اور گلے میں ٹانگ دیا۔ میں پہلے دن سے عرض کر رہا ہوں، یہ نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ کہہ دیا اور محمد رسول اللہ کہہ دیا اور بال بڑے ہو گئے اور داڑھی اگا لی اور بن گئے ولی اللہ۔ یہ معاملہ سستا نہیں ہے۔ جس کا میں مولا، اور وہ جس بھی کون ہے؟ وہ جس ہے 1.25 لاکھ انبیاء۔ غور فرما رہے ہیں؟ ازرو قرآن 1.25 لاکھ انبیاء اگر نبی کی نبوت پر ایمان نہ لائیں، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، دیکھو ضرور ایمان لانا۔ یہ لام جو ہے نا یہ تاکید ہے، ضرور ایمان لانا، ضرور مدد کرنا۔ سبحان اللہ ثم سبحان اللہ۔ ارے اگر نبی ان کی مدد نہ کریں، توجہ فرما رہے ہیں آپ، اگر انبیاء ان کی مدد نہ کریں تو
ایمان سے خارج ہو جائیں تو کوئی ایرے غیرہ ان کو چھوڑ کے بھاگ جائے. اور فرما رہے ہیں کوئی کسی کا بیٹا ہو، کوئی کسی کا بیٹا ہو، کوئی ایرا غیرہ چھوڑ کے بھاگ جائے اور اس کے بعد آپ کہیں یہ تو بہت بڑی شخصیت ہے، آپ کی نظر میں ہوں گے؟ ہم کو تو نہیں لگتے. ہم کو تو جو قرآن بتائے گا ہم اس کو مانیں گے. دیکھو ان پر ضرور ایمان لانا. معلوم یہ ہوا، دیکھیے پہلے تو رسول کو سمجھ لیجئے. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جس بچے کو اے بی سی ڈی نہ یاد ہو، آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس کو ڈائریکٹ ہائی اسکول کے ایگزام میں بٹھا دیں. بھئی آپ سے مراد آپ ہیں، میں غیروں کی بات کیوں کروں گا؟ میں غیروں کی بات. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جہاں نبوت میں شک ہو وہاں آپ کہیں علی ولی اللہ، تو ان کو کہاں سمجھ آئے گا؟ پہلے تو عظمت رسالت سمجھ لیں. جس کی نبوت کا اقرار نہ کرنے کی وجہ سے 1.25 انبیاء کی نبوتیں بیکار ہو جائیں، برباد ہو جائیں. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالُوا وَقَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي. یہ بتاؤ یہ جو عہد و پیمان لے رہے ہو باقی بھی رہو گے اس پر؟ ارے انبیاء سے گفتگو ہو رہی ہے. یہ علماء کرام کا مجمع نہیں ہے، یہ انبیاء کا مجمع ہے. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ شیروانی والوں کا مجمع نہیں ہے، انبیاء کا مجمع ہے. یہ اس اقرار پہ، اس عہد و پیمان پہ قالو اقررنا، قالو ہے جمع کا صیغہ. سب نے کہا پروردگار ہم اقرار کرتے ہیں، ہم ایمان لاتے ہیں. جب طے ہو گیا، معاہدہ ہو گیا کہ نبی اب نبوتیں ملی ہیں، اب کتابیں ملی ہیں، اب ملی ہیں، اور اگر ایمان نہ لائیں تو انجام کیا ہے؟ نبوتیں بیکار.
وابستہ ہو جاؤ، انی تارکن فیکم الثقلین، دونوں سے جڑے رہو. پر یہ نہیں ہے معاملہ، اور دونوں سے آپ جڑ نہیں سکتے، کیونکہ ہم کو معلوم ہے نا کیوں نہیں جڑ سکتے. اس لیے کہ دیکھیے، جب تک کہ انسان کے دل میں دو کی گنجائش ہے وہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بہتر جانتے ہیں. جب دو کی گنجائش ہے تو اللہ ہے ایک. بھائی آئے تھے نا جناب ابو طالب کے پاس کفار کہ اپنے بھتیجے کو سمجھا لیجئے. توجہ فرمائیں، اپنے بھتیجے کو سمجھا لیے. یہ جو ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے، یعنی رسول برا کہہ رہے ہیں. آپ غور کر رہے ہیں رسول کس کو برا کہہ رہے ہیں؟ جھوٹوں کو برا کہہ رہے ہیں رسول. بھائی ہم نے کہا برے کو برا، کیا برا کیا؟ یہ تو ہم نے سیرت رسول دیکھی ہے نا، کہ جو جھوٹے خدا ہیں، بھائی علی کو دوش پہ سوار کروایا. سن لیجئے، اور آیتیں لکھی ہیں دوش رسول پر. غور فرما رہے ہیں آپ؟ یہ مذاق نہیں ہے. قرآن کی آیتیں لکھی ہیں دوش رسول پر، اور کہہ رہے ہیں یا علی میرا دوش پہ سوار ہو جاؤ. خدا کی قسم، رسول سے زیادہ اگر کوئی قرآن کو سمجھتا ہوتا تو اس تک قرآن آتا. دوش پر لکھی ہیں آیتیں، اور علی کو سوار کروا رہے ہیں، اور علی کے قدم ہیں. بھائی یہ کوئی غلو نہیں ہے، میں غالی نہیں ہوں، توجہ فرمائیے گا. اور میں مقلد ہوں آیت اللہ کا. پر اسٹیکر بھی نہ چپکائیے گا، توجہ فرمائیے، مجھ پر اسٹیکر بھی نہ چپکائیے گا. تمام تاریخوں میں جا کے دیکھ لیجئے، دوش پر اور علی کے قدم ہے قرآن پر. جا کے لاؤ فتویٰ، قرآن پر کسی کے قدم آئے تو وہ ہوتا ہے کافر، اور قرآن پہ قرآن آ جائے. ایک باواز بلند صلوات پڑھے محمد. بھائی ذرا سا ایک با جماعت مل کے صلوات پڑھے آل محمد پر. قرآن پر قرآن آ جائے. قرآن پر جب قرآن آتا ہے تو قرآن کہتا ہے نور علی نور، نور پر نور آ گیا. غور کر رہے ہیں؟ یہ کیفیت ہے. تو جب دو کی گنجائش ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے. اور جب جھکاؤ ادھر 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 ہوتا ہے، جو ہر طرف ہی ہوتا ہے، جو چاہتا ہے کہ اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا لے، جو چاہتا ہے کہ ہم جن کو چاہتے ہیں انہی کی تعریف، ہم اکیلے رہیں. اللہ اکبر. ایک مزاج یہ بھی ہے. بھائی میں نے عرض کیا تھا فرعون جو ہے وہ مریخ سے نہیں نازل ہوا ہے، جو اپنے علاوہ کسی کو برداشت نہ کرے. فرعون کہ ہم رہیں تم نہ رہو، ہم جئیں تم نہ جیو، اور ہم نے یہ کر دیا آپ تو بیٹھے رہے. ہوتا ہے نا، توجہ فرمائیے گا. تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ تھوڑا سا انہیں بھی مان لو، تھوڑا سا انہیں بھی مان لو، بدھ کا دن جمعہ کی نماز پڑھا دو، یعنی کھچڑی پکا دو. اچھا پچمیل دال کی گنجائش ہے نہیں اسلام میں، پچمیل دال کی گنجائش نہیں ہے. لا الہ الا اللہ، کوئی خدا نہیں ہے سوائے اللہ کے، محمد الرسول اللہ، ان کے علاوہ کوئی اور رسول نہیں ہے. علی ولی اللہ، کسی کی ولایت کی گنجائش غدیری ولایت میں نہیں ہے. وہ جو متولی امور عالم ہے اس ولایت میں کسی کی گنجائش نہیں ہے. جناب آدم علیہ السلام گزر رہے ہیں، کوہ سراندیپ پہ اترے ہیں، جزیرہ سراندیپ پہ گزر رہے ہیں ایک راستے. یہ میں ان کے لیے عرض کر رہا ہوں جن کے دل میں نرم گوشے پائے جاتے ہیں. نرم گوشے سمجھ گئے آپ نا. پہنچے کربلا کے قریب سے گزرے، ہوا کو تلاش رہے، جناب ہوا کو. کربلا سے گزرے، پاؤں میں ٹھوکر لگی، پاؤں میں جناب آدم علیہ السلام کا ٹھوکر لگی. کہا پروردگار، خون نکلا. کہا پروردگار کیا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی؟ ہم چاہتے ہیں کہ تمہارا خون اس خاک میں مل جائے. کہا پروردگار یہ کیسی زمین ہے؟ کہا اے آدم یہ کربلا کی زمین ہے. کہ پروردگار یہاں کیا ہوگا؟
علامہ مجلسی بہار الانوار میں لکھ رہے ہیں، کہا پروردگار یہاں کیا ہوگا؟ کہا اے آدم یہاں تمہارے آخری نبی کا نواسا قتل ہوگا۔ کہا پروردگار اس کا قاتل کون ہوگا؟ کہا یزید۔ جناب آدم کو حکم ہو رہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ تمہارا خون سرزمین کربلا میں مل جائے۔ جناب آدم نے کہا کہ پروردگار میں کیا کروں؟ کہا تم حسین کا ماتم کرو، یزید پہ لعنت کرو۔ توجہ فرما رہے ہیں، حسین کا ماتم کرو، یزید پہ لعنت کرو۔ جناب آدم کربلا کی زمین پہ بیٹھے روئے، حسین کا ماتم کیا، جیسے ہی یزید پہ لعنت کی ہوا مل گئی۔ اور فرما رہے ہیں جناب نوح کا سفینہ پورا عالمی سیلاب ہے، جناب نوح کا سفینہ آرام سے ہر طرف سے گزر رہا ہے، جیسے ہی کربلا کی وادی میں داخل ہوا ایک مرتبہ سفینے کو جنبش ہونے لگی، جناب نوح گھبرا گئے، جبرائیل نازل ہوئے، کہا اے جبرائیل کہیں ایسا نہ ہو کہ سفینہ ڈوب جائے۔ کہا اے آدم اے نوح سفینہ ڈوبے گا نہیں، پریشان نہ ہو، یہ سرزمین کربلا ہے۔ کہا اے جبرائیل یہاں کیا ہوگا؟ کہا یہاں تمہارے آخری نبی کا نواسا قتل ہوگا۔ کہا میں کیا کروں؟ کہا حسین کا ماتم کرو، یزید پہ لعنت کرو۔ جیسے ہی حسین کا ماتم کیا، یزید پہ لعنت کی، سفینہ سنبھل گیا۔ توجہ فرما رہے ہیں، جناب ابراہیم علیہ السلام ایک راہوار پہ بیٹھ کے کربلا کی طرف سے گزرے اور ایک مرتبہ ٹھوکر لگی، راہوار سے گرے، سر پہ چوٹ لگی، خون بہا۔ کہا پروردگار کیا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی؟ کہا اے ابراہیم خطا نہیں ہوئی، ہم چاہتے ہیں کہ تمہارا خون حسین کے خون کے ساتھ مل جائے۔ کہا پروردگار حسین کون ہے؟ کہا تمہارے آخری نبی کا نواسا، اسی سرزمین پہ قتل ہوگا۔ کہا پروردگار میں کیا کروں؟ کہا اے ابراہیم حسین پہ گریہ کرو، یزید پہ لعنت کرو۔ جیسے ہی حسین پہ ماتم کیا، یزید پہ لعنت کی، ایک مرتبہ راہوار نے فصیح زبان میں کہا اے خلیل خدا آج آپ میری پشت کی زینت بن گئے۔ جناب ابراہیم کے جانور ایک شخص چراتا تھا، دریائے فرات کے کنارے گزرا، بھیڑوں کو پانی پلانا چاہتا تھا، بھیڑوں نے پانی نہیں پیا۔ کہا یہ ایک عجیب ماجرا، اتنے میں جبرائیل نازل ہوئے، کہا یہ کیسی سرزمین ہے، یہ کیسا دریا ہے کہ میرے مویشی پانی نہیں پیتے؟ کہا یہ وہ زمین ہے جہاں تمہارے آخری نبی کا نواسا قتل ہوگا۔ کہا میں کیا کروں؟ کہا حسین کا ماتم کرو، یزید پہ لعنت کرو۔ جیسے ہی اسماعیل نے حسین پہ ماتم کیا، یزید پہ لعنت کی، بھیڑوں نے پانی پینا شروع کر دیا۔ سیرت انبیاء سمجھ لیجئے، 1.25 لاکھ انبیاء کی سیرت سمجھ لیجئے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کربلا سے گزر رہے ہیں، ایک شیر آ کے رک گیا، راستہ روک لیا، کہا عیسیٰ جانے نہیں دوں گا، پہلے حسین پہ ماتم کرو، یزید پہ لعنت کرو۔ اللہ نے انبیاء کو کربلا کی زمین پہ روکا، ان سے گریہ کروایا، ان سے لعنت کروائی۔ سیرت معصومین سمجھیے، فقط رونا کافی نہیں ہے۔ ذرا آپ میرا ساتھ دیں، ذرا آپ میرا ساتھ دیں، یعنی فقط یہ نہیں ہے کہ ہم مظلوم پہ رو لیے اور جنت مل گئی، فقط روئیے نہ بلکہ ظالم پہ لعنت بھی کیجئے۔ محمد وآل محمد۔ اور جب تک کہ ظالم پہ لعنت نہیں ہوگی، دست ادب جوڑ کے آپ نے اگر ظالم کو کچھ کہا ہی نہیں اور فقط مظلوم پہ رو لیے، تو معصومین فرماتے ہیں جھوٹا ہے وہ شخص کہ جو ہماری محبت کا دعویٰ کرے اور ہمارے دشمن سے عداوت نہ رکھے۔ یہ قول معصوم ہے کہ جھوٹا ہے، کذاب، جھوٹا ہے وہ شخص کہ جو ہم سے کہے کہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہمارے دشمن سے عداوت۔ یہ جو ولایت ہے آل محمد کی، 2 خط ہمیشہ رہیں، وہ میں عرض کر دوں، وہ آپ کی زحمت تمام کروں۔ جناب حابیل جب قتل ہوئے ہیں، آدم کی اولاد ہیں، ایک قبیلہ ہے جناب حابیل کا، ان کے بھی وہ رساں ہیں، اور ایک قبیلہ ہے قابیل کا جس نے قتل کیا ہے، سگے بھائی ہیں، ایک حابیل ہے ایک قابیل ہے۔ حابیل قتل ہو گئے تو ان کی اولاد سے جناب آدم نے کہا کہ دیکھو ان سے دور رہنا۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ جناب آدم کہہ رہے ہیں، حابیل کی اولاد سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے دور رہنا۔ یہ نہیں کہا کہ ان سے مل کے رہو،
پیغام اتحاد نہیں دیا جا رہا ہے. میرے نوجوان سن رہے ہیں, یہ کوئی پیغام اتحاد نہیں ہے کہ مل کے رہو, جل کے رہو. دیکھیے نتیجہ وہی ہونا ہے, کسی کو اچھا لگے تب بھی وہی نتیجہ ہے, کسی کو برا لگے تب بھی وہی نتیجہ ہے. کہا دیکھو ان سے فاصلہ رکھو, ان سے تمہارا ایکا نہیں ہو پائے گا. کیوں نہیں ایکا ہو پائے گا؟ اس لیے نہیں ایکا ہو پائے گا کہ تم کرو گے اپنے مظلوم باپ کا ماتم. یہ ہے قاتل کی اولاد, یہ ہیں قاتل کی اولاد, یہ ہیں قاتل کے وارث. تو تم جب مظلومی بیان کرو گے قاتلوں کی اولادوں کو برا لگے گا. بھائی ذرا محرم کے زمرے میں دیکھیے گا گفتگو کو, ایام عزا کے ماحول میں اس گفتگو کو دیکھیے گا. بات بہت پرانی ہے, لیکن ایک کہاوت بھی کہی جاتی ہے نا کہ بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی. آج بھی وہی قول جناب آدم سلامت ہے. ورنہ ایمان سے بتائیے, ہم سے آپ سے کسی کو دشمنی کیا ہے؟ آپ کا سیاہ لباس دیکھا منہ بن گیا. غور فرما رہے ہیں, آپ کے ہاتھ میں خما دیکھی برا مان گئے. آپ کو زنجیر لے جاتے دیکھا تڑپ گئے. آپ کو فرش عزا بچھاتے ہوئے دیکھا بے چین ہو گئے. تو آپ جب جب نام حسین لینے کے لیے گھر سے نکلیں گے, جو برا مانے جہاں برا مانے, سمجھ لیجئے کہ آپ مظلوم پہ کے وارث ہیں اور اس کا قاتل سے کوئی نہ کوئی کنیکشن ضرور ہے. ورنہ ایمان سے بتا رہا ہوں میں, برا ماننے کی کوئی وجہ نہیں. جناب یوسف کے بھائی تھے, مختلف البطن بھائی تھے جناب یوسف کے, سگے بھائی نہیں تھے, یعنی شقیق نہیں تھے مگر بھائی تھے, جنہوں نے مل کے جناب یوسف علیہ السلام کو ایک کنویں میں پھینک دیا تھا. جب وہ تصویروں پہ جناب یوسف علیہ السلام نے پورا منظرنامہ کھینچا تو پہلے تو جھٹلا رہے تھے, سامنے جناب یوسف ہے پہچان نہیں پا رہے, جھٹلا رہے تھے. یہ بھی پتہ چل گیا کہ اگر ہادی نہ چاہے تو سامنے بھی ہوگا مگر زمانہ پہچان نہیں پائے گا. جیسے ہی حقیقت کھلی تو وہ جو تصویروں میں پورا منظرنامہ تھا وہ دیکھ کے پریشان ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ جرم میں شریک تھے. تو اب جس کا بھی نکاح ٹوٹنے لگے تعزیہ دیکھ کر تو ہو سکتا ہے شریک جرم ہو. یہ جو جتنا بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ نہیں ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے, چاہے آپ کون ہیں, رسول خدا تو کرتے ہیں. بھئی وہی جو میں ایک بات کل عرض کر رہا تھا کہ آپ مجھے چیف منسٹر کی کرسی دینے آئے, سڑک پار دکان ہے اور دے رہے ہیں چیف منسٹر کی کرسی, تو میں پوچھوں گا آپ کون ہیں؟ تو آپ اگر کھڑے ہو گئے کہ ہم تو نہیں کرتے صاحب زندہ جاوید کا ماتم, تو ہم کو پلٹ کے پوچھنے کا اختیار تو ہے نا کہ بھئی آپ ہیں کون؟ آپ ہیں کون؟ جب خود رسول خدا ماتم کر رہے ہیں, جب انبیاء کی سیرت ہے, جب معصومین کی سیرت ہے, ہمارے لیے حجتیں ہیں. اور میں اپنے بھائیوں کے لیے کہہ رہا ہوں, میں جو عرض کرتا ہوں بار بار, میں غیروں کے لیے مجلس نہیں پڑھتا, میں اپنے بھائیوں کے لیے عرض کر رہا ہوں, یہ جو قما کا ماتم ہے, یہ جو زنجیر کا ماتم ہے, دست ادب جوڑ کے ہمارے مذہب میں جس چیز سے منع کیا جائے وہ کام غلط ہے. ورنہ آپ یہ نہ کہیے یہ جو قمیصیں آپ حضرات پہنے ہیں یہ زی ہندی کہلاتا ہے, یہ ہندوستانی لباس ہے. یہ جو شلوار قمیص آپ پہنتے ہیں یہ زی ہندی کہلاتا ہے عرب میں, یہ ہندوستانی لباس نہیں ہے. رسول خدا یہ لباس نہیں پہنتے تھے, یہ بدعت ہے. میں مذاق نہیں کر رہا ہوں, یہ بھی بدعت ہے مگر لباس ہے. تو اب اگر کوئی کہے کہ صاحب عربوں کا لباس پہنیے اس لیے کہ رسول اللہ تو وہی پہنتے تھے, تو وہ اپنی جگہ پہ صحیح کہہ رہا ہے, مگر عرب میں عربی لباس پہنا جاتا ہے. توجہ فرما رہے ہیں, ہندوستان میں ہندوستانی لباس پہنا جاتا ہے. ان سب چیزوں سے شریعت کا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کو اگر منع نہیں کیا ہے تو آپ کو اجازت ہے, سیدھی سیدھی بات ہے. میں 2 جملوں میں بات ختم کر رہا ہوں. اگر آپ کو منع نہیں کیا ہے شریعت نے تو آپ کے لیے وہ چیز جائز ہے.
اگر شرٹ پہننے سے منع نہیں کیا ہے تو شرٹ پہننا جائز ہے، اگر کرتا پہننے سے منع نہیں کیا ہے تو کرتا پہننا جائز۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اگر یہ کلاوا باندھنے سے منع نہیں کیا ہے تو آپ مس کریں، کلاوا پہنے، کوئی بری بات نہیں ہے۔ تو لہٰذا کنفیوز نہ کیجئے لوگوں کو کہ صاحب ویسی عزاداری ہونا چاہیے جیسے رسول اللہ کرتے تھے۔ تو جہاں جہاں عزاداری گئی ہے، میں بس جلدی جلدی باتیں عرض کر رہا ہوں، وہاں عزاداری میں طریقے شامل ہوتے ہیں۔ آل محمد نیت دیکھتے ہیں، طریقہ نہیں دیکھتے، اور طریقہ جس چیز کے مطابقت ہونا چاہیے جہاں ذرہ برابر امکان نہیں ہے، توجہ فرمائیے گا، جہاں ذرہ برابر تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے وہ عزاداری نہیں ہے، وہ ہے نماز۔ بس میں ایک بات عرض کر دوں اور اس کے بعد میں نے گفتگو کو ختم کیا، وہ ہے نماز جہاں ذرا سی بھی گنجائش نہیں ہے کہ جس کی سمجھ میں آ گیا اس نے جہاں چاہا ویسی نماز پڑھ دی۔ کیوں؟ کیونکہ پیغمبر نے فرمایا کہ بھئی بخاری شریف کی روایت میں سنا رہا ہوں، اب اپنی کتابوں کے حوالے کب تک دیے جائیں؟ بھئی کبھی بخاری شریف بھی سن لیجیے۔ بخاری شریف میں بہت آہستہ سے میں عرض کر دوں کہ پیغمبر نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، دیکھو نماز ویسے پڑھو جیسے تم نے نماز پڑھتے ہوئے مجھے دیکھا ہے۔ اور فرما رہے ہیں عزاداری کے لیے شرط نہیں ہے کہ آپ ویسی عزاداری کیجئے جیسے رسول اللہ کرتے تھے، نماز کے لیے شرط یہ ہے کہ ویسی پڑھو جیسی نماز پڑھتے ہوئے مجھے دیکھا ہے۔ اب روز محشر سب پہنچے اور علامہ کے ساتھ پہنچیں گے نہیں، چاہے جتنا کوئی کسی مولانا کو چاہتا ہو ان کے ساتھ بلایا نہیں جائے گا، چاہے کوئی کسی مکتب سے وابستہ ہو، کسی مدرسے سے کچھ مل رہا ہو، یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہر ہم ایک کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ امام صاحب آگے ہوں گے، ماننے والے پیچھے ہوں گے، اور اس دن پوچھا جائے گا میاں یہ جو نامہ اعمال کا دھوس دے کے جنت چاہتے ہو، یہ بتاؤ یہ جو نماز اگر رد ہو گئی تو بھی خدا حافظ ہے، یہ سمجھ لیجئے، نماز اگر رد ہو گئی تو سب کچھ رد ہو گیا۔ اصل ہے نماز، اصل ہے اللہ کی وہ عبادت جسے کہتے ہیں نماز، صلاۃ۔ اگر نماز منہ پہ مار دی گئی تو سب کچھ گیا، کچھ کام نہیں آئے گا۔ اور خدا نخواستہ آپ نے وہی غلط پڑھ دی، بھئی میرے نوجوان ضرور سنیں، میں آپ کو پریشان نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کو انڈر پریشر نہیں لا رہا ہوں کہ کوئی قیامت کا دباؤ آپ کے اوپر آ جائے، نماز غلط نہ ہو، کیونکہ پیغمبر نے فرمایا ہے نا صلو کما رأیتمونی اصلی، ویسے نماز پڑھو جیسے مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ سب سے زیادہ توجہ رکھیے نماز پر، اور کسی کے کہنے میں نہ آئیے، ویسے پڑھیے جیسے رسول پڑھتے تھے۔ اب وہ نماز آپ کو کہاں ملے گی؟ بھائی میرے والد کا طریقہ مذہقہ خیز ہو جائے گا، میں مثالیں دے رہا ہوں نوجوانوں کے لیے۔ اگر یہ اشرف صاحب بیٹھے ہیں اور یہ کہیں کہ صاحب ان کے والد کا طریقہ یہ ہے، تو میں کہوں گا حضور والا مناسب یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کے بارے میں گفتگو کریں۔ یہ تو آپ نے غلط بات کہہ دی، بھائی میرے والد کا طریقہ میں بتاؤں گا، سمپل سی بات ہے، نوجوانوں کے لیے مثال حاضر کر رہا ہوں۔ بھائی آپ کے والد کیا کرتے ہیں یہ کون بتائے گا؟ آپ بتائیں گے نا، کوئی پڑوسی تو بتائے گا نہیں۔ تو رسول نماز کیسے پڑھتے ہیں یہ کون بتائے گا؟ یہ بتائیں گے گھر والے، گھر والوں کو عربی میں کہتے ہیں اہل البیت، آل محمد بتائیں گے۔ اب سب کے امام آگے ہوں گے قیامت کے دن، اور وہاں پوچھا جائے گا کہ بھائی پہلے تو سب سے پہلے نمازوں کا ٹیسٹ ہو جائے، اذانوں کا ٹیسٹ نہیں ہوگا، نمازوں کا ٹیسٹ ہوگا۔ بھائی وہی تو میں عرض کر رہا تھا نا کہ آدھا کلمہ آپ کو جنت نہیں دلائے گا۔ سب سے پہلے وہ چیک ہوں گی نمازیں، فرشتے آئیں گے کہ پہلے نمازیں چیک کراؤ، اور اگر اس میں عداوت آل محمد کی بو ہوئی، اور فرمایا آپ نے اگر یہ پتہ چلا کہ آل محمد کی عداوت میں،
تو آپ معاف کیجئے گا، جنت کا مالک خدا نہیں ہے، جنت کے مالک آل محمد ہیں، اس لیے کہ تتلقاہم الملائکۃ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، قرآن کہہ رہا ہے کہ ملائکہ ان سے کہیں گے یہی تو وہ دن ہے جس کا آپ سے وعدہ کیا تھا۔ اور فرما رہے ہیں یہ قرآن ہے، یہ روایت نہیں ہے۔ وہاں ٹیسٹ ہوگا اور وہاں ملائکہ پوچھیں گے، بھیا میں منظر نامے کھینچ رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا، منظر نامے کھینچ رہا ہوں میں، اور ملائکہ پوچھیں گے میاں کس کے کہنے سے نماز پڑھی تھی؟ وہ کہیں گے یہ جو آگے کھڑے ہیں ان کے کہنے سے نماز پڑھی تھی۔ کون صاحب ہیں؟ اب یہ سب مجھ سے نہ پوچھیے، ذہن میں اپنے حدیث رسول رکھیے گا، صلو کما رأیتمونی اصلی، بہت آہستہ آہستہ پڑھوں گا، ویسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ چاروں فقہ ہیں، چار فقہ، 4 اسکول آف تھاٹس یہی کہلاتے ہیں، توجہ فرمانے آپ، چاروں کے ائمہ نبی کے زمانے میں تھے نہیں، تو جب دیکھا نہیں تو طریقہ نماز بتائیں گے کیا؟ ہمیں کسی کا ڈر نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ ہمارے آگے کھڑے ہوں گے 12 امام۔ ارے فرشتے ہم سے سوال نہیں کر سکتے جب علی موجود ہیں، توجہ فرما رہے ہیں۔ ہمارے ائمہ نے نماز پڑھتے ہوئے رسول کو دیکھا نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ فقط دیکھا ہو، خدا کی قسم ایک جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ علی نے دیکھا، حسن نے دیکھا، حسین نے دیکھا۔ اس خاندان کی نمازیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ رسالت سجدے میں ہو، امامت پشت پہ ہو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ بھائی نمازیں ایسی ویسی نہیں ہوتی، اور یہ حکومت ہے، میں نے جو عرض کیا تھا نا کہ جن کے پیچھے سیکیورٹی لگی ہے، ہار گئے الیکشن، سیکیورٹی خدا حافظ ہو گئی۔ اب اگر انشاءاللہ آپ کی قسمت اچھی ہوئی تو 5 برس کے بعد ملاقات ہوگی، ورنہ لمبے عرصے کے لیے خدا حافظ، یہی ہوتا ہے نا۔ تو جہاں سیکیورٹی گارڈ کھڑے ہیں وہ دنیا ہے، اور جہاں فرشتے جھولا جھلا رہے ہیں یہ خاندان الگ ہے۔ آپ تقابل نہ کریے کہ ہم ان سے مل جائیں، اس لیے کہ آپ کے ہاں تو بس میں کیا کہوں، خدا معاف کرے، ان کے دروازے پہ تو فرشتے سورہ دہر گواہی دے رہا ہے، مسکیناً و یتیماً و اسیرا، مسکین بن کے آتے ہیں، جس کے دروازے پہ علیہ السلام مسکین بن کے آئیں وہ خود کیا ہوں گے؟ یتیم بن کے آ رہے ہیں فرشتے، و اسیرا، اسیر بن کے آ رہے ہیں فرشتے، اور روٹیاں مانگنے آ رہے ہیں، روٹیاں جا رہی ہیں، کیا وزن ہے جناب سیدہ کی ہاتھ کی پٹائی ہوئی روٹیاں جب میزان احدیت میں تلیں تو آیتیں نازل ہو گئیں۔ اور فرما رہے ہیں آپ یہ خاندان عجیب خاندان ہے، یہ نہ دیکھیے کہ دروازے پہ بوریے کا پردہ ہے، یہ دیکھیے کہ وہ ملک الموت جو جناب سلیمان کے محل میں جاتے ہوئے نہ رکا، اس کو بھی حکم ہے کہ در سیدہ پہ جب جانا تو ادب سے سلام کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ آیہ تطہیر کے نزول کے بعد پیغمبر 6 مہینے تک کھڑے ہو کے سلام کرتے تھے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے نبوت کے اہل بیت تم پر سلام، نبی کے اہل بیت نہیں، نبوت کے اہل بیت۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک ضعیف روایت بھی نہ ملی حاسدان خاندان آل محمد کو کہ جو یہ کہہ دیتے کہ ہاں پشت پہ نواسا تو آیا تھا، مگر بعد میں بیٹی سے جا کے پیغمبر نے فرمایا کہ بیٹی اپنے بچے کو سنبھال کے رکھو۔ بھائی محراب جو ہے وہ آفیشل جگہ ہے، محراب جو ہے وہ گھر نہیں ہے۔ کیا حکمت ہے ہمارے مسلک میں، امام وہ نہیں ہوتا جو میں نے عرض کیا تھا کہ جناب موسیٰ کو حکم ہو رہا ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهَا الْمَرَاضِعَ، ہم نے دائیوں کا دودھ موسیٰ پہ حرام کر دیا۔ موسیٰ حکم جانتے ہیں ولو ماں کی گود میں ہو،
ہمارے مذہب میں امام وہ نہیں ہوتا جو بیٹیوں سے مسئلہ پوچھے. حسین جانتے ہیں کہاں پوچھ کے آنا ہے, کہاں بے تکلفی دکھانا ہے. لہٰذا ماں کے گھر میں ماں کی چادر میں بستر میں جاتے ہوئے نانا سے اجازت لے لی, کیونکہ نازل ہونا ہے آیہ تطہیر. مگر جب رسول کی پشت پہ آنے لگے اور رسول سجدے میں ہیں تو اطمینان سے جا کے بیٹھ گئے اور ایسی نماز پڑھی کہ جبرائیل نازل ہوئے. دیکھیے یہ دنیاوی حکومت نہیں ہے, یہ الہی حکومت ہے. اے اللہ کے رسول سجدے سے سر نہ اٹھے جب تک حسین خود نہ اتر آئیں. یہ ہے ولایت کا وہ تسلسل کہ جس کے بغیر نمازیں باطل ہو جاتی ہیں. یہ تسلسل ہے ولایت کا. اور نبی کا طریقہ کیا ہے کہ سر سجدے میں, اور بار بار خیال آ رہا ہے کہ حسین پشت پہ ہیں یا حسین پشت سے اتر گئے. بس میں نے آپ کی زحمتوں کو تمام کیا. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار سید الشہداء کے. سوچئے کہ اگر نبی کا نواسا سر اٹھاتے رسول اور 4 برس کے حسین سر اٹھانے کی وجہ سے گرتے تو وہ مسجد کے فرش پہ رسول خدا کے رسول کی مسجد میں فرش پہ حسین گر جاتے, یہ نتیجہ ہوتا. لیکن دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے کہ رسول خدا کو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ حسین فرش مسجد پہ گریں. اور فرما رہے ہیں ہم, یہ گوارا نہیں ہے رسول خدا کو کہ حسین فرش مسجد پہ گریں. سوچئے جس کو یہ گوارا نہ ہو کہ نواسا فرش مسجد پہ گرے, وہ کیسے یہ گوارا کرے گا کہ علی اکبر جب پکاریں تو بار بار نواسا گرے اور بار بار حسین اٹھیں. کربلا میں حسین صبح سے شام ہو گئی. کل جب روز عاشور آئے تو یہی طریقہ اپنائیے گا. بال بکھرے ہونا چاہیے, گریبان چاک ہونا چاہیے, آستینیں چڑھی ہونا چاہیے. میں آپ کو کچھ نئی باتیں نہیں بتا رہا ہوں, جو میں نے زیر منبر ساری زندگی بیٹھ کے خود اپنے والد سے سنا ہے, جو میں نے تربیت پائی ہے. میں اپنے نوجوانوں تک, چھوٹے بھائیوں تک وہی پیغام نقل کر رہا ہوں. کل عاشور کا دن ہے. مجلسیں ہم پڑھتے تھے تو کہتے تھے آج کی شب, یہ کہتے تھے آج کے عصر کے وقت کی جو یہ مجلس ہوتی تھی تو یہ کہا جاتا تھا کہ کل نہ یہ سبیلیں ہوں گی, نہ کل یہ رونقیں ہوں گی, نہ کل یہ مجمع ہوں گے. آج کے پس منظر میں یہ جملہ مناسب نہیں لگ رہا ہے, اس لیے کہ اس سال نہ یہ رونقیں تھیں, نہ یہ سبیلیں تھیں, نہ یہ مجمع تھے. مظلوم کا ماتم بڑی مظلومی سے کیا آپ نے. میں شکر گزار ہوں آپ لوگوں کا کہ آپ نے صبر کا مظاہرہ کیا جو آپ کو کرنا چاہیے, اس لیے کہ آپ حسین کے ماننے والے ہیں. میں ان چینل والوں کا بھی شکر گزار ہوں, حسینی چینل کا اور P5 ورلڈ کا. انہی لوگوں کے ذریعے ہماری باتیں پہنچ گئیں. آنکھ میں آنسو آ جائے ہماری شفاعت کے لیے کافی. آپ کی آنکھوں میں آنسو معصوم فرماتے ہیں جو میرے جد مظلوم کے غم میں روئے, رلائے یا سوگوار شکل اختیار کرے. اور جنت کی ضمانت کون لے رہا ہے؟ پروردگار. سر کے بال کھول کے کھڑی ہو جاؤں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ رسول خدا کی بیٹی کہہ رہی ہیں. ماں کی قبر پہ جب حسین آئے تھے رخصت ہوتے ہوئے تو کیا کہا تھا؟ اماں لہو میں ڈوبا چمن دیکھنے چلو, زینب کے بازوؤں میں رسن دیکھنے چلو. حسین کے لیے اور جناب فاطمہ صغرا کو جب چھوڑا ہے اور جناب زینب نے کہا کہ بھیا میرے حق کا واسطہ بتا دیجئے, جب سب جا رہے ہیں, چند دن کے علی اصغر جب جا رہے ہیں تو صغرا کیوں نہیں جا رہی ہیں؟ تو رو کے کہنے لگے زینب تم نے اپنے حق کا واسطہ دیا ہے تو سنو, ہمارے گھر کی خواتین میں
میری کوئی نہ کوئی بیٹی کسی نہ کسی کی تصویر ہے. مختصر سن لو زینب، یہ میری بیٹی فاطمہ صغرا میری ماں کی تصویر ہے. میں علی اکبر کے سینے میں برچھی کی نہیں برداشت کر سکتا ہوں. میں قاسم کی پائمال لاش کو مقتل سے اٹھا سکتا ہوں. میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میری ماں کی تصویر کو دیار بدیار پھرایا جائے. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار سید الشہداء کے. ماتم کیجیے گا تو اس یقین سے ماتم کیجیے گا کہ اللہ جانے ہم کو کب تک یہ مہلت ملی ہے. کون اگلے برس زندہ رہے کون نہ رہے، خدا ہمارے علماء کو سلامت رکھے. میں جلدی جلدی دعا کر دوں اس لیے کہ چند دقیقے کے بعد دعا کی بھی گنجائش نہیں. جو علماء ہمارے درمیان نہیں رہے، جن میں سب سے مشہور نام جناب ابن حسن صاحب کا ہے، خدا ان کی روح کو جنت جنت کروٹ نصیب کرے. مولانا کلب صادق صاحب قبلہ ان کو خدا شفا دے، اور میرے استاد علامہ بیدار حسین صاحب قبلہ آپ حضرات دعا کیجئے. یہ میں یقین سے کہہ رہا ہوں کہ اس فرش پہ اگر آپ بیٹھ کے دعا کریں گے تو دعا خالی نہیں جائے گی. کربلا کا میدان 71 لاشیں اٹھانے کے بعد حسین علی اصغر کو بھی دفن کر چکے، اور ایک مرتبہ خیمے کے دروازے پہ آئے، اے زینب، اے رباب، اے رقیہ، اے ماں کی کنیز فضہ، تم سب پر میرا آخری سلام. سلام آخر کے لیے آئے حسین. جناب زینب نے کہا بھیا خیمے کے اندر چلے آئیے، اور بیویوں کے حلقے سے حسین اس طرح سے رخصت ہوئے جیسے گھروں سے تعزیہ جاتا ہے. اس انداز سے حسین رخصت ہوئے. جب جانے لگے اور خیمے کے باہر نکلے تو ایک مرتبہ چھوٹے چھوٹے بچے آئے، وہ کہ جو یتیم بچے تھے، بے سہارا بچے تھے، انہوں نے ایک مرتبہ آبا کے دامن کو تھام لیا. کہنے لگے مولا ہم کو کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ یتیم بچے ہیں جن کا بھائی، جن کے باپ جنگ کربلا میں مارے گئے. ایک مرتبہ یتیم بچوں کا چہرہ دیکھا، آسمان کا رخ کیا، کہا پروردگار تو بتا کہ میں ان کو کس کے حوالے کروں. بہلا کے بچوں کو خیمے کے اندر کیا. حسین آگے بڑھے، ذوالجناح کے قریب آئے، لجام فرس کو تھاما، اور ایک مرتبہ حسین کچھ سوچنے لگے. اتنے میں مزاج شناس بہن آگے بڑھی، کہنے لگی بھیا عباس نہیں تو کیا ہوا، علی اکبر نہیں تو کیا ہوا، ہم ہیں. بہن کا سہارا لے کر 57 برس کا بھائی رہوار پہ سوار ہوا اور کہنے لگے زینب، خدا حافظ زینب، اب ہم جا رہے ہیں زینب. زینب بس 2 باتیں سن لو، اے میری بیٹی زینب، اب یہاں تک کہ ہمارا امتحان تھا، اب اس کے بعد تمہارا امتحان ہے زینب. میری 2 باتیں سن لو. اے زینب، پہلی بات تو یہ کہ اس بھائی کو نماز شب میں نہ بھولنا، اس غریب بھائی کو نماز شب میں نہ بھولنا. اور دوسری بات یہ زینب کہ میری سکینہ کا خیال رکھنا. زینب میری سکینہ کا خیال رکھنا. روئیے عزیزان محترم، مگر میں آپ کے ہاتھ جوڑوں، اتنا پریشان ہو کے نہ روئیے، اتنا شرما کے نہ روئیے، اتنا منہ چھپا کے نہ روئیے. یہ نہ سوچئے کہ کوئی روئے تو ہم روئیں. ایسے روئیے کہ جیسے کوئی گھر کا فرد مر گیا. آپ تنہا ہیں، آپ اکیلے ہیں، مگر روئیے تو ایسا نہ ہو کہ آپ کو شرمندہ ہونا پڑے. اس رومال سے کہ جو ایک ماں کے ہاتھ میں ہوتا ہے، جو ایک مجلس سے دوسری مجلس اور دوسری مجلس سے تیسری مجلس یہ کہتے ہوئے جاتی ہے کہ اے میرے لال پر رونے والوں،
جس نے حسین کو چکیاں پیس کے پالا تھا، راہوار پر سوار ہوئے اور کہنے لگے زینب اب خیموں میں چلی جاؤ، خدا حافظ زینب، زینب خدا حافظ، اب میدان محشر میں ملاقات ہوگی۔ چاہا کہ گھوڑے کو ایڑ لگائیں، راہوار آگے نہیں بڑھتا۔ ایک مرتبہ حسین کانوں کے قریب آئے راہوار کے اور کہنے لگے اے میرے نانا کی سواری کے گھوڑے، بس یہ آخری زحمت ہے، اس کے بعد حسین تمہیں کوئی زحمت نہیں دے گا، ہاں بس میں اتنا چاہتا ہوں کہ جب میں تیری زین سے گر جاؤں تو میرا امامہ، میری تلوار اور یہ میرا خون لگا لینا اور آ کے خیمے پہ خبر دے دینا کہ میں مارا گیا۔ راہوار آگے نہیں بڑھا، حسین نے گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال دی، اے میرے نانا کی سواری کے گھوڑے بس مجھے مقتل تک پہنچا دے۔ ایک مرتبہ گھوڑے نے سر سے سمو کی طرف اشارہ کیا، خدا کسی باپ کو یہ منظر نہ دکھائے، 4 برس کی سکینہ گھوڑے کے پاؤں سے لپٹی ہوئی ہیں، اے میرے نانا کی سواری کا گھوڑے میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا، اس لیے کہ جو صبح سے گیا وہ واپس نہیں آیا۔ گھبرا کے حسین اترے، سکینہ کو اٹھایا، کہنے لگے شہزادی میرے گھوڑے کے پاؤں نہ پاؤ۔ علامہ میر انیس کہتے کہ شہزادی نے کہا نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو جنگل میں چلی آؤں گی بابا۔ فرمایا نکلتی نہیں سیدانیہ باہر، سینے پہ سلائے گی تمہیں رات کو مادر۔ وہ کہتی تھی سوئیں گے کہاں پھر علی اصغر، شاہ نے کہا آپ صبر کرو باپ کو دل بھر، شب ہوئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بی بی، اصغر میرے ساتھ آج وہیں سوئیں گے بی بی۔ اس نے کہا بس دیکھ لیا آپ کا بھی پیار، میں آپ سے بولوں گی نا اب یا شاہ ابرار، اچھا ناگر کیجے گا جلد آنے کا اقرار، مر جائے گی اس شب کو طلب کر یہ دل ابرار۔ ارے کیسی ہیں یہ باتیں میرا دل روتا ہے بابا، کیسی ہیں یہ باتیں میرا دل روتا ہے بابا، گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی سوتا ہے بابا۔ شاہ نے کہا اب صبر کرو باپ کو جانی، کچھ دیتی ہو عباس کو پیغام زبانی، اودے ہیں لب و لال یہ ہے تشنہ دہانی، اور ملتا ہے تو بی بی کے لیے لاتے ہیں پانی، محبوب الہی کے نواسے ہیں سکینہ، محبوب الہی کے نواسے ہیں سکینہ، ارے ہم بھی تو کئی روز کے پیاسے ہیں سکینہ۔ خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے، خدا آپ کے گھروں میں برکت دے۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں پروردگار میرا جد مظلوم کے غم میں بلند ہونے والی ان آوازوں پر رحمت نازل فرما۔ روئیے عزیزان محترم، جیسے ہی ذکر پیاس آیا ایک مرتبہ بازوؤں سے ہاتھ ہٹا لیے، اے بابا پانی نہیں چاہیے بابا، پانی ہم اپنے لیے نہیں مانگ رہے تھے بابا، وہ میرا 6 مہینے کا بھیا علی اصغر، پانی کا مطالبہ اس کے لیے تھا۔ اے بابا اب ہم پانی پی کے کیا کریں گے، اب تو علی اصغر بھی مارے گئے، اے بابا ہم آپ کے سینے پہ سونے کے آدمی ہیں، اے بابا رات ہوئے گی بابا ہم کو بلائیے گا۔ بس سنیے عزیزان محترم، میں نے آپ کی زحمتوں کو تمام کیا، یہ کہہ کہ حسین گئے دائنی سکینہ لے علی آتی کی بالماں، اے سکینہ ہم کو جانے دو شاید میں تھوڑا سا پانی لے آؤں۔ در خیمہ پر حسین کی 4 برس کی بچی کھڑی رہی، حسین گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے گئے، کربلا کے میدان میں عظیم جہاد کیا، فوجیں کوفے کی دیواروں سے ٹکرائیں، یہ پیاسے کی جنگ ہے، یہ 4 دن کے بھوکے کی جنگ ہے۔ ارے تم نے میرے عباس کو مار ڈالا، تم نے میرے علی اکبر کو مار ڈالا، تم نے میرے قاسم کو مار ڈالا، ارے تم نے 6 مہینے کے علی اصغر پر رحم نہ کیا۔ ایک مرتبہ ایک آواز آئی، اے میرا لال کب تک لڑے گا، یہ
کس کی آواز ہے؟ حسین نے ذوالفقار سے لہو پوچھا، ایک مرتبہ گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال دیں، اے ذوالجناح دیکھ میرا اکبر کہاں ہے؟ بھاگی ہوئی فوجیں پلٹیں، کسی نے تیر مارے، کسی نے تلواریں ماری، کسی نے خنجر مارے، کسی نے نیزے مارے، کسی نے برچیاں ماری۔ ارے جس کو کچھ نہ ملا وہ جھولیوں میں پتھر اٹھا کے لایا۔ 1900 زخم راکب دوش نبی۔ ایک مرتبہ سر پہ سایہ محسوس کیا، سر کو اٹھایا، دیکھا جبرائیل پروں کو پھیلائے کھڑے، کہا اے جبرائیل ہٹ جاؤ، میرے اور میرے رب کے درمیان حائل نہ ہو۔ کہا اے شہزادے جھولا جھولایا ہے؟ کہا ہم جانتے ہیں جبرائیل، مگر اس وقت ہٹ جاؤ۔ جعفر جن کی آواز آئی، آقا یہ حکومت آپ کے بابا کا صدقہ ہے، ہم مدد کو آئیں؟ کہا نہیں۔ نجف سے مولا علی کی آواز آئی، اے میرے لال، اے میرے گودیوں کے پالے، بابا مدد کو آئے۔ بابا اس وقت نہیں، حسین کس کو پکاریں گے؟ ایک مرتبہ زانووں کے زور سے مدینے کا رخ کیا۔ اے اماں، ہم آپ کے جنازے پہ آئے تھے اماں، اور آپ نے وعدہ کیا تھا اماں، اے اماں یاد ہے اماں؟ آپ نے وعدہ کیا تھا حسین ہم کربلا میں آئیں گے۔ ایک مرتبہ نجیب سے آواز آئی، آ میرا لال حسین، یہ ماں منتظر ہے۔ ارے قافلہ لٹ گیا اماں، میرا لشکر نہ رہا، جد امجد کی نشانی علی اکبر نہ رہا، رہ گیا درد کمر ہائے برادر نہ رہا۔ اب خبر آن کے لیے آپ نے جب گھر نہ رہا، ایک میں ہوں سو مجھے قتل کی مشتاقی ہے، بوسہ گاہ نبوی کٹنے کو اب باقی ہے۔ حسین زین سے زمین پر آئے، بس 2 جملے سنیے گا اور میں نے زحمت تمام کی۔ شمر کند خنجر لے کر آگے بڑھا، پتھروں پہ مارتا ہوا۔ حسین سر کو ماں کی گود میں رکھے ہوئے ہیں، خدا لعنت کرے یزید کے دربار میں جب یہ پوچھا گیا کہ کربلا میں سب سے زیادہ ستم کس نے کیا، شمر بولا میں نے وہ کیا جو کوئی کر نہیں سکتا۔ میں حسین کو ذبح کرنے پہنچا، میں نے دیکھا رسول خدا بیٹھے، میں نے دیکھا حسین کی ماں بیٹھی ہیں۔ حسین کبھی سر کو اٹھا کے ماں کی گود میں رکھتے ہیں، کبھی سر اٹھا کے رسول کی گود میں رکھتے ہیں۔ میں بڑی دیر کھڑا رہا، بعد میں نے حسین کی گردن رسول کی گود میں ذبح کی۔ اتنا خشک گلا تھا، خنجر چل نہیں رہا تھا۔ 13 ضربیں ماری، پہلی ضرب اللہ اکبر، دوسری ضرب لا الہ الا اللہ، تیسری ضرب محمد الرسول اللہ، اور آخری ضرب اے میرے بھائی عباس، اے میرے بھائی عباس، سيعلم الذين ظلموا